جناب السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ بے شک اللہ کی حمد ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد و بخشش چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ جس کو خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ وان محمد عبدہ رسول، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ان پہ سلامتی نازل فرما۔ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرا سینہ کھول دے، وہ یسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی گراس سلجھا دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ آمین۔ آج انشاءاللہ ہم، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ آراف کا رکوع نمبر 3، اس میں 6 آیتیں ہیں، 26 لے کے 31 تک، اس کو حسب روایت بات کریں گے۔ تو ہمارا جو وہ ہے پروٹوکول وہ یہی ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، مختصر تفسیر و بیان ہوتا ہے، خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کر سکیں اور حاصل گفتگو ہو سکے۔ تو حسب روایت میں تلاوت کر لیتا ہوں، اور یہ فونٹ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلالة إنهم اتخذوا شياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں نے اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن سے لیا ہے۔ میں پڑھتا ہوں کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے لیے ستر پوش بھی ہے
اور زینت بھی ہے۔ مزید برآں تقوی کا لباس ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے جس طرح اس نے تمہارے باپ ماں کو جنت سے نکلوا چھوڑا، ان کے لباس اتروا کر ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دے۔ وہ اور اس کا جتھا تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہیں، اور جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو اسی طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ کہہ دو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم لوگ اللہ پر وہ تہمت جوڑتے ہو جس کے باب میں تم کو کوئی علم نہیں؟ کہہ دو کہ اللہ نے تو ہر معاملے میں قسط یعنی انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو اور اسی کو پکارو، اسی کی اطاعت کو خاص کرتے ہو، جس طرح اس نے تمہارا آغاز کیا اسی طرح تم لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی، انہوں نے اللہ کے ماسوا شیطان کو اپنا رفیق بنایا اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنے لباس پہنو، کھاؤ پیو، البتہ اسراف نہ کرو، خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا مختصراً اس سورہ کا تعارف، مجھے یقین ہے کہ وہی صاحب نے کافی تفصیلی کر لیا ہوگا، مختصر لیکن اصل طور پہ اس رکوع کا تعارف میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور یہ ایک ڈائیگرام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں جس میں اس سورہ کے بارے میں تمام آیتوں میں کو گروپ میں بتا دیا گیا ہے کہ شروع کی 58 آیت میں انٹروڈکشن ہے۔ دراصل اس کا جو سینٹر تھیم ہے، جو اصل بنیادی مضمون ہے، وہ ان 6 قوموں اور 6 پیغمبروں کے بارے میں ہے کہ وہ قوموں کیا تھی، اسے کس طرح فنا کر دیا گیا اور اسے کس طرح ریپلیس کر دیا گیا۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہے قرآن میں کافی حصے میں پرانی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے جو تم سے طاقتور تھے، تم سے بہت بہتر تھے، بڑے کامیاب لوگ تھے، وہ اگر انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی تو وہ بھی نیست و نابود ہو گئے ہیں، تو تم بھی ہو سکتے ہو۔ تو اس میں جو میں نے کہا نا 6 پیغمبران، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت کیا کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کے قصے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ قومیں کیا تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا، تاکہ تم سبق لے سکو۔ تو اس سے مگر سینٹر تھیم یہی ہے کہ قوموں کو کس طرح تباہ کیا گیا اور کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور اس میں توحید کے بارے میں بار بار ذکر کیا کیونکہ ان لوگوں نے توحید کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں تعلق اس رکوع کا ہے کہ اس رکوع میں جو ہے کیا چیز ہے، تو میں اس سے پہلے پورا ایک رکوع میں حضرت آدم اور شیطان کا قصہ آ چکا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ پوری جنت کی ہر چیز آدم حوا کو فائدہ اٹھانے کے لیے آزادی تھی، ہر چیز کی، صرف ایک درخت تھا جس کو ان کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن ابلیس نے یہ لالچ دے کے کہ درخت سے تم کبھی مرو گے نہیں، اور ڈفرینٹ وسوسے ڈال کے ان کو مجبور کر دیا، ترغیب دے دی کہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور وہ شیطان کے فریب میں آ گئے، اور یہ جب جیسے ہی پھل کھایا ان پہ آزمائش آ گئی، کیونکہ آدم نے جو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ ٹوٹ گیا۔ یہ شیطانی اغوا کڈنیپ، پہلا کڈنیپ جو تھا شیطانی اغوا کا واقعہ ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ آدم اور حوا دونوں کے جو جنتی لباس تھے وہ اتر گئے، وہ ننگے رہ گئے اور پتوں سے اپنے ستر کو چھپاتے رہے۔ شیطان کی یہی ٹیکنیک
اولاد آدم کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہے. اس دنیا میں زیادہ تر چیزیں، بلکہ ہر چیز ہی جو ہے وہ انسان کو اجازت ہے کھانے کی، فائدہ اٹھانے کی. چند چیزیں ہیں جو منع کی گئی ہیں. شیطان سے ان چند چیزوں کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے وسوسے میں ڈال کے لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ تمہاری ساری کامیابی، تمہاری ساری ترقی کا راز بس انہی چیزوں میں ہے، اسی میں سن لو. اور راغب کرتا ہے. تو وہی چیز جو اس نے حضرت آدم کے ساتھ کی تھی وہ اس نے جاری رکھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بھی. یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے. یہ جو واقعہ ہے حضرت آدم کا اور ابلیس کا، تو ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، قرآن میں 7 جگہ ہے. تو یہ ایک چیز رکھیں ذہن میں اس رکوع کو سمجھنے کے لیے. اور دوسری ایک بات جو سمجھنے والی ہے اس کے اندر ہے وہ یہ کہ عربوں کے ہاں زمانے جاہلیت کے میں بے انتہا غلط رسم و رواج اور نظریات تھے. اس میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے، مثلا قریش جن کو حمص بھی کہتے تھے، عرب کے دوسرے تمام قبیلے کیونکہ یہ کعبے کی پسبانی کرتے تھے، کیئر ٹیکر تھے، تو ان کی بے انتہا عزت کرتے تھے، بے انتہا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے عقیدے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی کپڑے پہن کے طواف کرنا صرف ان ہی لوگوں کا حق ہے جو قریش کے حماس ہیں. دوسرے یہ بھی کہتے تھے کہ وہ کپڑے جن کو پہن کے ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم ان کے ساتھ اللہ کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب یہ لوگ آتے ہیں طواف کرنے کے لیے تو قریش کے حمص کے لوگوں سے کپڑے ادھار مانگتے تھے. اگر کپڑے مل جائیں تو طواف کر لیا کرتے تھے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کا ذکر یہ جو آیات ہیں ہماری اگلی 6 اس میں آئے گا. اب ان کو اگر رکھیں گے ذہن میں تو پھر بات ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا، یہ یوں تو یہ ہے، لگتا ہے یہ چھوٹا سا رکوع ہے، صرف 6 آیتیں ہیں، لیکن مضامین اس میں کافی ہیں. مثلا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لباس جو ہے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لباس تقویٰ سب لباسوں سے بہتر ہے. پھر یہاں یاد دہانی کرایا گیا شیطان کو کہ تمہارے باپ داداؤں کی جد امجد کے دشمن تھے کون. یہ بھی اللہ بتاتا ہے اس میں کہ اللہ کبھی بے حیا حکم نہیں دیتا. پھر توحید کی مضمون کی تاکید کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی اطاعت میں اگر اللہ کے کسی کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو ایسی اطاعت ناقابل قبول حرام ہوگی. اور یہ راستہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اگلی ایک آیت میں کہ انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں عدل، انصاف، صحیح راستے کی بنیاد پہ چلے. اور اسی رکوع کی آخری آیت میں ذکر ہے کہ کہا گیا کہ نماز کے جب آؤ تو اچھا لباس پہن کر آؤ. یہ چند موضوعات ہیں جو اس میں ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے. تو پہلی آیت جو ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا و لباس التقوی. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے لیے ستر پوش بھی ہے اور زینت بھی ہے. مزید بڑا تقوی کا لباس ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں تمام اولاد آدم کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا لباس قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرو. یہاں خطاب سے مسلمانوں کو نہیں ہے بلکہ پوری اولاد آدم کو ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ ستر پوشی جو ہے وہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے. ہر انسان چاہتا ہے اپنے جسم کے منازع کو چھپائے، بہتر لگے. لہذا بغیر کسی امتیاز کے، کسی مذہب و ملت کے، سبھی اس کے پابند ہیں. اس میں ہم نوٹ کریں تو 3 قسم کی لباسوں کا ذکر آیا ہے. پہلا ذکر لباس یواری سواتکم. یواری جس کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے. سوات صورت کی جمع ہے جس میں انسان کے وہ اعضاء، وہ باڈی پارٹ جن کے کھلنے کو انسان فطرتاً برا قابل شرم سمجھتا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ لباس ہے کہ ہم نے تمہاری بھلا کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے ایک ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا سکتے ہو.
دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے ریشن. ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی زینت و جمال کے لیے استعمال کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ صرف سطح چھپانے کے لیے تو تھوڑا سا لباس کافی تھا، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعے زینت و جمال حاصل کر سکو، اپنی حیرت کو، اپنی شکل کو زیادہ شائستہ بنا سکو. اور تیسرا لباس جو ہے جس کا ذکر خاص طور سے، وہ لباس و تقوا. تیسرا لباس تقوا کا ہے. سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے. آپ کے سب کے علم ہے ایک بہت مشہور تفسیر 19 صدی میں، تفسیر روح المعانی جو تھی محمود صاحب کی، وہ بہت بڑی 30 والیوم اس کے ہیں غالباً. اس میں ذکر ہے کہ یہ جو بات کہ یہ تقوا، لباس تقوا کیا ہے، تو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا جو ہے وہ ہے لباس تقوا. مطلب یہ جس طرح ظاہری لباس انسان کے قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ، سردی گرمی سے بچنے کے لیے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح ایک مانوی لباس ہے جو صالح اور خوف اللہ تعالیٰ کا ہے، جو انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے اور دامی تکالیف سے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے. لہذا سب سے اچھا لباس جو ہے وہ لباس تقوی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کے آیات میں سے ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. یعنی انسان کو لباس کی یہ تینوں قسمیں عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی شان کی آیات قدرت میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں. یہ جو میں نے ذکر کیا، یہ مولانا محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معرف القرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگلی جو آیت ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہم. اے اولاد آدم، تم کو نہ بہکا دے شیطان جیسے اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، اتروائے ان کے کپڑے اور وہ دیکھنے لگے اپنی شرمگاہیں. یہاں پہ ان باتوں کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ شیطان کی دشمنی. دیکھیے، اگر ہمارے علم میں ہو کہ ہمارے والد یا ہمارے فیملی کے پردادا ہو پورے پرانے لوگوں کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو ہمیں وہ یاد رکھا ہوتا ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس آدمی سے یا اس لوگوں سے یا اس صورتحال سے بچنا چاہیے. تو یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے، یاد دہانی لے رہی ہے کہ بھائی جس شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اتروا لیا، ان کے کپڑے اتروا لیے، کہ تم اس سے آگر آؤ. تمہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے جد امجد کے حوالے سے اس بات کو یاد رکھنے کے پابند ہو کہ تمہارے جد امجد کا دشمن کون ہے. وہ کون ذات ہے جس نے تمہارے جد امجد کو جنت میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا اور وہاں بھی اس نے بہکا کر گوشت ڈالی. اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہوتی تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. لہذا تم پہ لازم ہے کہ ایسے خطرناک دشمن کو، جس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، بلکہ اس نے چیلنج بھی دیا ہوا ہے اور اس نے اللہ سے اجازت بھی لی ہوئی ہے، تو کبھی بھولنے کی حماقت نہ کرنا. تمہارا فرض ہے کہ اس شیطان سے محفوظ رہو اور اس اصلی دشمن سے بچو. یہ بات ایک تفسیر ہے روح القرآن، یہ وہاں سے میں نے اس کو لیا ہے آپ لوگوں کے لیے. لہذا کہا جا رہا ہے کہ اپنے دشمن کو ہر وقت خیال میں رکھو. مطلب یہ سوری شکر صاحب، یہ روح القرآن آپ نے بتایا ہے ابھی؟ جی 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 یہ تفسیر. روح المعانی نہیں ہے؟ آپ نے ابھی نہیں تو نہیں نہیں، میں نے روح محمود القرآن ہے. یہ جو میں نے بتایا آپ کو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ روح القرآن ہے ڈاکٹر محمد اسلم صاحب کا، میں اچھا لکھا ہوا ہے اچھا، نیچے. اس لیے آپ کہ دیکھیے، آپ نے اس سے پہلے روح المعانی کا ارے وہ غلط کہا. تذکرہ کیا وہ تو پہلی جو تھی جہاں ہاں پہ لباس تقوی کی تو تشریح کی گئی تھی، وہ روح المعانی کی تو ہے. ہاں، میں سمجھا کہ اس لیے کہ روح المعانی جو ہے وہ محمود آلوسی صاحب کی جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور یہ معرفت روح الآراء القرآن جو ہے یہ تفسیر ڈاکٹر ہے۔ محمد اسلم صاحب کی ہے. اچھا، یہ ایسے نون آدمی ہیں ڈاکٹر اسلم صاحب؟ نہیں کبھی زیادہ نام نہیں، میں نے مجھے پڑھا، سنا نہیں۔ مجھے جملہ ان کا اچھا لگا تو میں لے لیا اس میں سے.
मतलब कहाँ पढ़ा आपने? یہ تفسیر ہے، وہ ان کی تفسیر اچھی خاصی بڑی اچھا تفسیر ہے. اچھا اچھا ٹھیک. ہاں. اچھا میں، جی، تو اب یہ اگلی جو آیت ہے کہ اس میں اصل میں اس میں جو ہے دراصل تین، اس آیت میں آپ غور کریں تین باتیں کی گئی تھی. پہلی بات تو یہ کہا گیا کہ تو اپنے دشمن سے ہوشیار رہو، کیونکہ اس نے تمہارے آباء و اجداد کو بہکایا ہے، تم کو نقصان پہنچا دے گا، لہذا اس سے بچو. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ انہ یراکم ہوا و قبیلہ من، کہ وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی تو تم کو دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے، اس لیے ان کا مکر و فریب تم پہ چل جانے کے زیادہ امکان ہے. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو دشمن ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا علاج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، جو ان شیطانوں کو اور ان کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا. وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ انعام میں نے یہاں پیش کی ہے، یہ جو سورہ انعام میں یہ آیت ہے جس میں ترجمہ یہ ہے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین و باخبر ہے. تو شیطان سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو بچ سکتے ہیں. اور تیسری بات جو اسی اس میں کہی گئی ہے، وہ وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان جعلنا شیطان اولیاء الذین، ہم نے کر دیا شیطان کو رفیق، اولیاء بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لائے. تو جن لوگوں نے اپنی بے ایمانی سے خود شیطان کی رفاقت کو اپنے لیے پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کا رفیق بنا دیتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں یہ آیت، یہ آگے بھی ایک آیت ہے، یہ سورہ اسی سورت کے آخر میں بیچ میں ایک آیت ہے فقط کہ، بھائی ایک منٹ انٹرپٹ کر سکتا ہوں ذرا سا؟ جی بتائیے. یہ پچھلا جو سلائیڈ ہے آپ کا، جی اس میں جو آخری آیت آپ نے لکھی ہے ادھر سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان کے سے جو بات کی جائے اس سے کہیں مکس ہو جائے. یہ ہاں، یہ اللہ تو بالکل اب سارا ہی اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے اس کو تمہاری نگاہیں نہیں پا سکتی. اور جہاں تک میں سمجھا ہوں نہیں تو نہیں، یہ وہی کہہ رہے اوپر. ہیں کہ شیطان سے بچ، اللہ تعالیٰ شیطان کو دیکھ سکتا ہے، شیطان کی حرکتوں کو سمجھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے ہو. یہ یہ میں نے پڑھا ہے تفسیر کے سورہ اندر. انعام کی جو آپ نے آیت لکھی ہے جی، یہ کس کو ریفر کر رہی ہے؟ یہ اوپر نہیں کی، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ جو شیطان کو اور ان کی ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے، اور ہاں شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اچھا، تو یہ اللہ کے لیے، ہاں یہی میں کلیریفائی جی ہاں جی کرنا ہاں ہے. جی ہاں جی ہاں جی، یہ صحیح. اللہ کے لیے ہے، یہاں پہ بالکل. اللہ کا والا ہے، شیطان کی بات اوپر تھی. جی جی جی. جی تو ٹھیک ہے. صحیح صحیح. تو اب یہ جو، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ ہم نے کر دیا شیطان کو رفیق، اولیاء بنا دیا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے. یہی آیت میں نے کہا سورہ آراف میں، اسی میں آگے چل کے آئے گی کہ اور ہم نے بھی اس انتخاب پہ مزاحمت نہیں کی جس کو انہوں نے اپنا رفیق بنانا چاہا. اس کو یعنی جن لوگوں نے بگڑ گئے تھے، شیطان کو اپنا رفیق بنانا چاہا، تو اللہ نے کہا ہم نے اس کو رکاوٹ ہی ڈالی، ہم نے انہیں کرنے دیا کہ وہ کریں، کہ مگر ہم، آپ سب لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں جو میرے کو، اور اس میں یہ آیت آتی ہے، مگر وارن کر دیا اس آیت نمبر 50 میں یعنی کیا تم ابلیس اور اس کی قوم کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے. تو مقصد کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ پہلے تو اس آیت میں پہلے تو وارن کیا شیطان سے بچتے رہو کیونکہ انہوں نے تمہارے آبا و اجداد سے دشمنی کی، اور اگر اس سے بچنا ہے تو اس نے کہنا یہ ہے کہ اللہ کے پناہ میں آ جاؤ. اللہ کے پناہ میں آؤ گے تو تم شیطان سے بچ سکو گے، یعنی اللہ کے احکامات پہ عمل کرو. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ یہ جو لوگ شیطان کو اپنا ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، تو اللہ ان کو بنانے دیتا ہے، وہی تو بناؤ کیونکہ تم کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، مگر وارن کر دیا کہ وہ جو ہے تمہارا اس کا انجام برا ہوگا. مگر ایک چیز اور بھی ہے کہ شیطان کا جال بڑا کمزور ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کے لیے یعنی
although ابلیس کو اللہ کی طرف سے قیامت تک کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، لہٰذا نہ وہ صرف مسلسل زندہ ہے بلکہ اس نے اپنی اولاد اور اپنے نمائندوں کے لیے، اپنے ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے انسانوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو میں یہی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور مکر شیطانی سے ہوشیار رہنے والے ہیں، ان کے لیے شیطان کا جال نہایت کمزور ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے شیطان کا جال کمزور ہے، اس سے جال سے بچنا کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں۔ اگلی آیت میں جو قریش پہ شیطانوں کا جال بچھا دیا تھا اس زمانے میں جو کیفیت تھی اس کا ذکر ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهِ۔ اور جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو اسی طریقے پہ اپنے باپ دادوں کو پایا اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو یہاں پہ زمانے جاہلیت میں قریش کا اور عربوں کے لوگوں کا حال سنایا جا رہا ہے کہ کس طرح شیطان نے ان کو چکمہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا ہے اور اس کو وہ اپنا دوست بنا بیٹھے ہیں، حالانکہ اس نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جس طرح کا معاملہ ان کے باپ دادا آدم حوا کے ساتھ کیا تھا۔ آدم حوا کے کپڑے اس نے جنت میں اتوا لیے تھے، آدم کی ان بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں کے کپڑے اس نے ہر ملائی کعبہ میں اتوا لیے، ننگے طواف کروایا۔ اور ستم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کی روایت ہے اور یہ خدا کی ہدایت ہے، حالانکہ خدا کی ہدایت نہیں ہے بلکہ شیطان کا فتنہ ہے۔ جس طرح اس نے چاہا کہ جس طرح اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا اسی طرح ان کو ننگا کر کے حرم پاک سے نکلوا دے۔ اچھا، یہاں میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسلام سے پہلے عرب کے زمانے میں جو روایت تھی وہ بہت ہی شرمناک اور بےہودہ قسم کی روایتیں تھیں، رسمیں تھیں۔ اس میں یہی تھا کہ قریش کے سوا کوئی شخص بیت اللہ کے طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کسی قریشی سے اس کا لباس ادھار لے، مانگے یا پھر ننگا طواف کرے۔ ایک بات دوسروں کہتے تھے کہ بھائی جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم ننگے پیدا ہوئے تھے، ہم اسی حالت میں طواف کریں گے۔ اور تیسرے وہ کہتے تھے یہ لوگ کہ بھائی وہ کپڑے جو ہم پہن کے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم انہیں پہن کے طواف کیسے کریں؟ اور ہم نے تو یہ چیز اپنے باپ داداؤں میں دیکھی ہے اور اللہ میں کا حکم ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے مرد ہو یا عورتیں، انہوں نے اس اوریانی کو عبادت کا حصہ بنا دیا تھا۔ یہ شیطان کا کام تھا۔ اگر آپ غور کریں کہ اس طرح کی عیاشی اور نفس پروری کی ایک جو شکل ہے وہ آج کل بھی مختلف کیا کہتے ہیں کہ مندروں میں، چرچز میں بعض جگہ ملتی ہے آپ کو، بلکہ ہمارے مزارات میں بھی ماشاء اللہ مجاوروں نے بھی کافی اس معاملے میں شیطان کا ہاتھ بٹایا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا یہ تفسیر اپنے کثیر سے تھا۔ آگے ہے اب جواب، تو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو آگے جواب آ گیا، قل کہہ دو ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دو اللہ کبھی بے حیائی کو حکم نہیں دیتا۔ کیا تم لوگ اللہ پہ وہ تہمت جوڑتے ہو جس کے بارے میں تم کو علم نہیں؟ تو کہا رہا اے رسول ان کے جادانہ استدلال کے جواب میں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش کام کی کبھی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تمہارے پاس کوئی سند ہے تو لاؤ، اللہ بلا وجہ تم ایسی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے ہو جن کے بارے میں تم کو کچھ علم ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو یہ منسوخ کرنا انتہائی غلط ہے۔ اگلی آیت میں رسول کو خطاب ہو رہا ہے، کہا ہے آ، قل آپ امر ربی جب بھی آپ بالقسط۔ سوال لینا چاہیں تو پلیز بتا دیجیے گا۔ لے لیجیے، اگر جو میں نے کہا اس سے متعلق لے لیجیے، کوئی اللہ کے تو بھی لے لیں۔ جی ہمایوں بھائی پھر جاوید بھائی پلیز۔ بتائیے۔ جی السلام علیکم شوکت بھائی، یہ پچھلی ذرا سلائڈ پیچھے جائیں ذرا سا، کتنا کتنا پیچھے جائیں میں کرتا ہوں۔ ایک ایک سلائڈ، جی ہاں، ایک اور جائیں بس۔ ہم، یہ جو ہے نا لکھا، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے پہن کر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ انہیں کیا احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نافرمانیاں کی ہیں؟
اور صرف ان نافرمانیوں کی بیسس کے اوپر وہ اس جگہ پر یہ کام کرتے تھے؟ کس قسم کی نافرمانیاں ان کے ذہن میں تھی کہ یہ دیکھیے، اللہ کی نافرمانی ہے؟ یہ احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض غلط کام کیے ہوئے ہیں، جو ذاتیاں کی ہوئی ہیں، تو ان کے سامنے عام طور پہ بغیر مذہب کی بھی وہ نافرمانی ہے، وہ غلطیاں کی ہوئی ہیں، غلط کام کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، لوگوں کو قتل کیا ہے، مارا ہے، لوٹ مار کی ہے، وہ تو صحیح نہیں کہیں گے، وہ تو صحیح نہیں ہے نا، وہ تو لہٰذا ان کی فیلنگ تھی کہ بھائی ہمیں تو جو ہے ہم نے گناہ کیا ہے، کچھ لوگ غلط ہے، تو ہم وہ لباس پہنے کیوں کریں؟ لیکن اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی، جو کہتے تھے کیونکہ حمس جو ہیں وہ کیئر ٹیکر ہیں، صرف ان کا حق ہے کپڑے پہنے کریں، اور ہم ان کے کپڑے پہن کے کر سکتے ہیں کریں، ورنہ ننگا کریں۔ اصل جو بات تھی وہ یہ تھی۔ ہاں، میرا مطلب یہ تھا کہ صرف یہ طواف کے حد تک یہ کپڑے پہننے کی بات ہو رہی ہے، باقی ادر وائز وہ جو گھومتے تھے وہ اپنے کپڑوں میں پہن کے گھومتے تھے، ان نہیں کا نہیں، یہ کوئی تو مسئلہ بات نہیں ہو ہے۔ رہی طواف کی، بات ہو رہی ہے نا، خانہ صرف کعبہ ہاں، صرف طواف کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، اسی کی یہاں پہ بات ہو بھی رہی نہیں ہے، اسی کے مطلب یہ صحیح۔ جی جی، زبیری صاحب۔ جزاک اللہ۔ جی زبیری صاحب۔ آگے جائیں، آخری سلائیڈ جو تھی۔ جی، یہاں جو لکھا ہوا ہے، کہہ دو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم لوگ اللہ پر وہ تہمت جوڑتے ہو جس کے باب میں تم کو علم نہیں ہے؟ یہ جو ہے یہاں جو ہے، جس کے باب میں تم کو علم نہیں ہے، جس کے بارے میں تمہیں کوئی صنعت نہیں ہے، علم نہیں ہے، البتہ اللہ نے کبھی نہیں کہا نہیں، کہ تم اب نہیں، کیا یہی تو کرو۔ بات ہے نا۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علم نہیں ہے، علم نہیں کے معنی یہ ہے کہ میں نے کوئی، میرے پاس ایک علم آیا، اوکے، کسی نے مجھے بتایا، اور کوئی پروفٹ آیا تو انہوں نے بتایا، تو وہ کون تھا جن کا علم تھا، جن کو یہ نہیں کر رہے تھے؟ جی جی جی، لیکن پچھلی آیت اس کو پڑھیں آپ، پچھلی آیت کے ساتھ، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہم حرکتیں کرتے ہیں یہ ہم کو ہمارے دیکھیے، جب یہ لوگ کسی نہیں بے نہیں، وہ حیا صحیح، کے خلاف نہیں، کرتے ہیں باپ نا، دادا کا تو صحیح ہے، میں تو باپ دادا سے اوپر جا رہا ہوں نا۔ نہیں نہیں کہاں آخری کتاب کون سی تھی جو ان نہیں کے پاس لکھی ہوئی میں آپ لکھی کو ہوئی تھی موجود؟ پہلے تو میں دیکھیں دیکھیں دیکھیں، بات لکھی ہوئی موجود تھی، جس کو کہ وہ فالو کر رہے تھے، یا بس یہ تھا کہ ایک سلسلہ تھا، کسی نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا؟ اگر کوئی کتاب جیسے قرآن شریف ہے، جیسے تورات ہے، جیسے انجیل ہے، اور مختلف ہیں، تو وہ جو کتابیں تھیں، ان کے پاس کوئی کتاب تھی جو لکھی ہوئی تھی جس میں شریعت ان کی موجود تھی کہ بھائی ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو؟ اچھا، میں چاہتا ہوں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو کیونکہ علم تو وہیں سے آ سکتا ہے نا، صرف ان کی شریعت سے علم آئے گا ان کے پاس۔ ہماری شریعت کو بھول جائیں آپ ابھی، کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، تو یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے یہ تو۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں اس کا دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی تو یہ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا اور خدا نے ہمیں اسی حکم دیا ہے، یہ جی، وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ دکھاؤ کہاں حکم ہے، کب دیا ہے، کدھر دیا حکم، جو ہے اگلی آدمی یہ کہا جا رہا ہے اللہ کبھی بے حیا حکم نہیں دیتا، تو کہتا ہے بھائی دکھاؤ کہاں حکم دیا ہے تمہارا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے معنی کہیں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا اللہ نے کبھی جس کو؟ حکم نہیں دیا بے حیا کا، آدم سے لے کے آج تک کی، مطلب نہیں، ٹھیک ہے نا، یا تو میرے پاس ایک حکم موجود ہو اور میں اس کو فالو نہ کر رہا ہوں، اوکے، قرآن میں صاف آ یا گیا کہ بھائی آپ بے حیائی سے بچو۔ مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ تو حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنی بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب میں کسی اس میں یہ نہیں ہے کہ بے حیائی کو ننگے پھرو، یہ تو کہیں نہیں نا، یہ تو وہ ان کا خیال ہے کہ شیطان نے بہکا دیا ان کو۔ جی احتشام صاحب، احتشام صاحب، جی ابھی سوری، جی میں میوٹ تھا۔ شکر بھائی یہ بتائیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام جب ان کا لباس تارا اترا تو اس کی کوئی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کس ٹائپ کا تھا؟ کیا وہ چمڑا تھا یا اس ٹائپ کی چیزیں؟ کوئی
یا آج کے جو کپڑا ہم پہنتے ہیں یہ تھا کیا؟ کچھ ہے کہیں پہ؟ وہ آپ ایسی ہی بات کہہ رہے ہیں مطلب جس کے بارے میں آدمی ہنس سکتا ہے. بھائی اس زمانے قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ننگے ہو گئے. ننگے کب ہو گئے؟ جب وہ کچھ پہنا ہوا ہوگا. کیا پہنا ہوگا؟ وہ لالا میں ثواب. اس لیے میں نے لکھا ہے جنتی لباس. میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ جب ان کا جنتی لباس اتر گیا تو وہ ایک دوسرے میں نیا ہو گیا. اور وہ لباس کیا تھا کیا نہیں تھا اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے, تو کہیں ذکر نہیں ہے. ہاں لوگ اپنی بنا لے بھی طرف سے کوئی واقعہ. قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے کوئی کپڑا تھا لباس تھا کیا چیز کیا, یہ کہیں ذکر نہیں ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں، مثال کے طور پہ امیزون کے جنگل میں کچھ علاقے ہیں یا آسٹریلیا کے علاقوں میں ہیں کہ وہاں پہ ابھی بھی بغیر کپڑوں کے لوگ رہتے ہیں باقاعدہ. تو ہاں تو یہ کیا 100% شیطانوں کا ایریا ہے جس شیطان نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ بس اس جنگل میں شاید ہی رہے گا. اس جنگل میں کون انسان ذی ہوش آدمی رہے گا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. مطلب یہ بات یہ ان کا ٹریڈیشن ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا, سمجھتے ہی طریقہ ہے. جیسے یہ لوگ کرتے تھے غلط کام ویسے وہ کام کر رہے ہیں وہ یہ. تو میرے پاس تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کے لیے یہاں ایڈریس جو ہے بنی آدم ہے, اس میں رمضان کے لوگ بھی آگے جو وہاں رہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے لباس جو ہے ایک فطری چیز ہے, ریکوائرمنٹ جو ہونا چاہیے, انہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ٹھیک، ہے نا. جزاک اللہ. ہاں میں کچھ کہوں یہاں پر. ارے کہیے آپ. زیادہ تو دو تین چیزیں تھیں یہاں پر. نا ایک تو یہ بتائیے. کہ آپ نے بہت صحیح کہا, میرے خیال میں ضرورت بہت زیادہ نہیں تھی اس سوال کی, لیکن ایک ذرا سی شاید اور کلیریفائی ہو جائے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہتے تھے تو وہ یعنی جنت جو ہے وہ ہم کو بھی نہیں پتا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا پہنیں گے. یہاں تو ہمارے پاس ٹیکسٹائل ملز ہیں, ہم کپڑے بناتے ہیں بنتے ہیں. یہ علم بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے کپڑے بنانے کا. یہ کب شروع ہوا؟ فوراً نہیں شروع ہوا. ہم قرآن میں جب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے وہ اس درخت کے پاس گئے اور وہاں سے پھل توڑا انہوں نے, فوراً ہی ان کی وہ چیزیں ظاہر ہو گئی جو اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی. اور وہ کیا چیزیں تھیں جو چھپی ہوئی تھی؟ وہ وہی ہے جس کو ہمارے سطر کہتے ہیں. تو سطر کو دیکھتے ہی انہوں نے, پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پتوں سے ہوں. اپنا جسم ڈھانپنا شروع کر دیا. تو پہلی چیز جو کپڑے جو ڈھانپنے کے لیے آئی وہ جس کی تصحیح ہے, صراحت کے ساتھ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا, ان چیزوں کو جو چھپانے والی تھی جو اس سے پہلے ظاہر نہیں تھی. اب اس کے بعد قرآن کو ہم دیکھیں تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو, آدم اور حوا دونوں کو زمین پہ بھیج دیا. اور زمین کا جو سلسلہ ہے وہ پھر آبزرویشن اور یعنی مشاہدے کا ہے. آپ نے قابیل اور حابیل کا قصہ سنا کہ انہوں نے قتل کر دیا, اس کے بعد ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو کیسے دفن کیا جائے. تو قرین قیاس یہی ہے کہ اس وقت تک وہی کپڑا وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو پتوں سے ان کو میسر تھا. آہستہ آہستہ انسانیت نے بنی آدم نے ترقی کی. پھر ان کو یہ ہوا کہ بھئی ہم کپڑے پہننا شروع کریں, ایسی چیزیں کریں جس سے ہمیں سردی گرمی سے بچاؤ ہو. شروع میں انہوں نے جانوروں کی کھالیں پہننی شروع کی ہوں گی, میرا قیاس ہے. اس کے بعد پھر جیسی چیزوں کی انہوں نے پیدا کرنی شروع کر دی, کاشت کرنی شروع کی, ان کو کاٹن کا پتہ چلا, ان کو چھال کا پتہ چلا, اس سے انہوں نے کپڑے وغیرہ بنانے شروع کر دیے. تو یہ تو مطلب وہ ہے جو جو احتشام نے جو سوال کیا تھا. زبیری صاحب کا جو سوال تھا میں ذرا اس کو بھی وضاحت کر دوں. یہ بات جو یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی یہ کہتے تھے نا کہ ہم ابراہیمی مذہب کے اوپر ہیں, لیکن درمیان میں اس کو بالکل انہوں نے خراب کر دیا. قرآن میں جگہ جگہ 10-12 چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم یہ کرتے ہو, بتاؤ اس کا کیا ثبوت ہے. تم یہ کرتے ہو, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تم طواف کرتے ہو تو ننگے ہو کے کرتے ہو, اپنے گھروں کو جاتے ہو تو پیچھے کے دروازے سے جاتے ہو, خون کعبے کے اوپر ڈالتے. تو ان سب باتوں کی بات اس میں بھی تذکرہ آتا ہے کہ تم نے آخر یہ سب کہاں سے سیکھا؟ تو ان کا جواب ہوتا تھا ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھا. اس میں سورہ یاسین میں آتا ہے کہ یہ لوگ لا علمی میں کام کرتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کے صحیح بات. آبا کو پتہ ہے, صحیح بات. نہ ان کو علم ہے نہ ان کے آبا کو پتہ ہے, نہ ان کے باپ دادا کو جن کا یہ نام لیتے ہیں وہ سب لا علم ہو گئے تھے. تو جس نے بھی کچھ عرصے تک تو چلا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب, جس طریقے سے حضرت اسماعیل صاحب علیہ السلام نے پریکٹس کی اس کے اوپر, اس کے بعد 4 6 10 15 20 نسلوں میں وہ چلا.
اس کے بعد کہیں سے بگاڑ آنی شروع ہو گئی. شیطان بگاڑ اس سے پہلے بھی پیدا کر چکا ہے, یہاں بھی پیدا کر دیا اس نے, تاکہ کہ یہاں تک حالت پہنچ گئی کہ اتنی ساری گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اب جب ان سے کہا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب غلط ہے, تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنے آبا کو یہی کرتے دیکھا ہے, اور انہوں نے یقیناً ان کو بتایا ہوگا اللہ نے, تبھی انہوں نے کیا. تو یہ کہتے ہیں کوئی ثبوت لاؤ تم. یہ میرے خیال میں اس سے بات کلیئر ہو جانی چاہیے. شکریہ بھائی. بہت شکریہ آپ کا, سوری آپ کو میں نے نہیں نہیں، جو اچھا وضاحت کر دیا آپ نے ان کا. آئی ہوپ کہ زبیر صاحب مطمئن ہو گئے ہوں گے, وہ زیادہ ضروری ہے. میرا نہیں. اچھا میں شام کے آپ سے کہہ رہے تھے, آپ امیزون کی بات کر رہے ہیں, جنگلوں کی. ابھی 2 ہفتہ پہلے یہاں ایک پریڈ ہوئی تھی جس میں ایک موضوع بالکل ننگے پریڈ کرتے ٹورنٹو کے اندر, باقاعدہ نیوز کے اندر. تو یہاں تو لہٰذا اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس. اور جب امید ہے امیزون کی جنگل کے لوگ شہر آتے ہوں گے تو پہن کے آتے ہوں گے کپڑے وپڑے, یہ ان کا وہی آبا و اجداد کا ہوگا. خیر آگے. اب اس میں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو, آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف, عدل و توازن کا, اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو, ہر نماز کے وقت اسی کو پکارا کرو, اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو. جیسے اس نے تمہیں پہلا پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے. یہاں پہ توحید کے مضمون کی تاکید اور توثیق ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خدا ہی کی عبادت اور خدا ہی کی اطاعت اس لیے کیا کرو کہ جس طرح خدا نے تم کو پیدا کیا اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. جس طرح اس دنیا میں تم تنہا آئے تھے اسی طرح تم تنہا ہی واپس جاؤ گے. تمہارے شریکار, تمہارے لوگ, تمہارے خاندان, تمہارے لوگ, کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. یہ اصلاحی صاحب کا کہنا تھا. تو آگے بڑی عمدہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے دین کو میں سے خدا کے دین میں کسی بیہودہ رسموں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی قسم کا. اللہ نے جس دین کی تعلیم دی ہے اس کے بنیادی اصول تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو عدل اور راستے کی بنیاد پہ قائم کرے, عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھے, یعنی خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کا اس کی عبادت میں شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. معبود حقیقی کے سوا کسی دوسرے کی طرف اطاعت و غلامی, عز و نیاز کا رخ ہونا نہیں چاہیے. ہر قول و فعل اور عمل میں اپنا رخ اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. اچھا, یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں بے شمار اطاعتوں کا سابقہ پڑتا ہے. مثلا والدین کی اطاعت, اساتذہ کی اطاعت, اپنے حکمرانوں کی اطاعت, اپنے باس کی اطاعت. مگر اس میں بنیادی طور پہ یہ اصول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مخلوق میں سے کسی کی ایسی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق حقیقی کی معصیت تو منع کیا اس نے لازم آتی ہو. اللہ کی اطاعت سب سے اوپر ہے اور سب سے برتر ہے. اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے باقی ساری اطاعتیں ہو سکتی ہیں. مگر جہاں کسی کی اطاعت میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہو تو ایسی اطاعت ناقابل قبول حرام ہوگی. اور رہنمائی بھی فرمایا کہ رہنمائی, تائید اور نصرت اور کامیابی کے لیے آدمی اللہ سے دعا مانگے, مگر شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا پہلے اللہ کے دین کو خالص کر چکا ہو. یہ نہ ہو کہ اس کی زندگی کا سارا نظام تو کفر و شرک پر ہے, یا حرام چیزوں کے اوپر ہے, نافرمانی کے اوپر ہے, اور مدد مانگ رہا ہے اللہ سے کہ میں نے یہ بغاوت جو میں نے کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں میری مدد فرما دے. یہ بات سورہ بقرہ میں ہے کہ اس میں, ہاں سوری, سورہ بقرہ میں ہے کہ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں, اس کی دعا قبول کرتا ہوں, لیکن انہیں بھی تو چاہیے میرا کہنا مانے. یعنی اس بات پہ یقین رکھے کہ جس طریقے سے وہ دنیا میں پیدا ہوا تھا دوسرے عالم میں بھی اسی طرح پیدا ہوگا, اس کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. یہاں پہ مودودی صاحب نے اس کو سمرائز کیا ہے تفسیر قرآن میں کہ خدا کے اوپر ہے کہ اللہ کے دین کی طرف راغب رہو, سیدھا رکھو. خدا کے دین کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ انسان اپنی زندگی کو عدل و راستی کی بنیاد پر رکھے,
خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک اس کی عبادت میں نہ ہو، خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف اطاعت و غلامی، عز و نیاز کا رخ ذرا نہ پھرنے پائے، ہر قول و فعل اور عمل میں اپنا رخ اپنے رب کے حکم کے تابع رکھو، اور یقین رکھے کہ ایک دوسرا عالم پیدا کیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کا حساب خدا کو دینا ہوگا۔ یہ مودودی صاحب نے تفہیم میں اس آیت کو سمرائز کرتے ہوئے یہ بیان کیا۔ میں نے کہا میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ میں اگلی آیت جو ہے کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم، ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی اور ایک گروہ پر گمراہ مسلط ہو گئی، انہوں نے اللہ کے ماں سوا شیطان کو اپنا رفیق بنایا اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، اللہ جل شانہ کی ہدایت تو عام ہے سب لوگوں کے لیے، مگر ان لوگوں نے جنہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا اور شیطان کی اتباع کرنے لگے، اور ستم یہ کہ یہ جو بیماری تھی اسی کو کہا یہ صحت ہے، یہ جو گمراہی تھی اسی کو سمجھے کہ یہی صحیح ہے، تو اللہ نے ایک گروہ کو تو اس حقیقت پہ ایمان لانے کی توفیق بھی دی، لیکن ایک گروہ پہ گمراہی مسلط ہو گئی کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب یہ شیاطین ان کو ان گمراہیوں میں پھنسائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ابلیس نے ہمارے حضرت آدم وغیرہ کو پھنسایا تھا۔ اور مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ جو شیطان کو بنایا ہوا ہے اپنا اولیاء، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، وہ جو کر رہے ہیں صحیح ہے، تو لہٰذا یہ جو جہالت ہے اس کا تو انجام برا ہوگا۔ اچھا، اس آیت سے ایک چیز یہ بھی مفسرین کا کہنا ہے معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ہوش و حواس، عقل و دانش اسی لیے دی ہے کہ اس سے کام لے کر کھڑے کھوٹے وہ غلط صحیح کو پہچانے، پھر اس کو صرف اس کی عقل و دانش پہ نہیں چھوڑا، اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں جس کے ذریعے صحیح غلط اور حق و باطل کا فرق واضح کر دیا۔ وہ جو لوگ وہاں ننگے طواف کرتے تھے ان کو اتنی عقل نہیں تھی، دانش نہیں تھی کہ وہ باہر کپڑے پہنتے ہیں کیوں چھپاتے ہیں، وہاں کیوں نہیں کرتے، اس میں مطلب اگر وہ سوچتے تو کرتے، لیکن انہوں نے نہیں سوچا، اور اسی کے بارے میں سورہ کہف کی آگے تو یہ کن لوگ گمراہ ہو گئے؟ یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیت کو ماننے سے انکار کیا، اور ان کے لیے یہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، ان کے لیے وہ ہے کہ ان کی جتنی کوشش تھی، محنت تھی، یہ زندگی وہ سب بالکل بیکار جائے گی، قیامت کے دن انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کتنی نیکیاں چاہیے جنت جانے کے لیے صاحب کا، تو بات یہ ہے کہ جنت میں نیکی کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، وزن کی بات ہوگی، اور وزن وہ ہوتی ہے وہ نیکی کا، وہ نیکی یہ وہ عمل وہ چیز جو کہ سنت کے مطابق اللہ کے لیے کی گئی ہے، اس میں تو وزن ہے۔ کسی کو اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں سنت کے حساب سے اور اللہ کا خودنودی کے لیے، تو کیا کہتے ہیں جب تو اس کا وزن ہے، اور آپ کھڑے ہو کے زکوٰۃ دے رہے ہیں مسجد میں اپنی اس کے لیے، تو اس نیکی کا کوئی وزن نہیں ہے، لہٰذا نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی، کاؤنٹ نہیں ہوں گی، وزن کاؤنٹ ہوگا۔ اور وزن کو بتا دیا میں نے، دو چیزیں ہیں کہ سنت پہ عمل کیا جائے اور وہ ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ ابھی یہاں یہ آخری آیت ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے اولاد اپنی زینت کو استعمال کیا کرو ہر نماز کے وقت، اور زینت استعمال کیا کرو یعنی اچھے کپڑے پہنا کرو ہر نماز کے بعد، اور کھاؤ پیو، البتہ اسراف کو نہ کرو کیونکہ اللہ۔ تو بنی آدم سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان چیزوں سے جائز اور معروف طریقوں سے استفادہ کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بیجا استعمال اور اسراف سے اجتناب بھی ضروری ہے، کیونکہ اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو روحانی نظریہ ہے کہ نکل گئے، کھانا نہیں کھانا، جنگل میں رہ رہے ہیں، کپڑے نہیں پہننا، بالکل
ترک کر دینا ہر چیز کی صاحب روحانی ارتقاء کے لیے، اللہ سے قربت کے لیے، اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دنیاوی نعمتوں کو بے جا صاف ازیا سختی سے کیا گیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اسراف کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا، جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا حلال کو حرام کر لے، حلال سے گزر کر حرام سے بھی خوش مطمئن ہونا شروع ہو جائے، اناپ شناپ کھانا شروع کر دے، کھانے پہ ٹوٹ پڑے، کھانے کی ضرورت ہو نہ ہو نہ بات کھانا کھا رہا ہے، یا اس قدر کم کھائے کہ صاحب وہ آدمی کمزور ہو جائے، اپنے کام ہی نہیں کر سکے۔ یہ سب بیجا اسرافی ہے۔ اور اس آیت میں جو ایک اہم حکم دیا جا رہا ہے ہمارے لیے قابل غور ہے، وہ یہ کہ نماز کے وقت بہتر لباس ضبطن کرنے کے لیے بارے میں ہے۔ ہمارا عام دستور یہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں دفتر یا دوستوں میں آتے ہیں تو بہترین لباس پہنتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ مسجد جاتے وقت ہم خیال نہیں رکھتے، بعض اوقات جو ہے یہ یہاں حکم ہے کہ آپ جب اللہ کے دربار میں آؤ تو پورے اہتمام کے ساتھ آیا کرو، اچھا ستھرا لباس پہنا کرو، اور لباس وہ پہنو جو تمہاری وسعت و استطاعت کے حساب سے آدمی کو لباس پہننا چاہیے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتے ہیں، اسی لیے میں رب کے لیے اپنی زینت و جمال کو اختیار کرتے رہو۔ اب یہ یہاں پہ جو ہے مولانا محمد شفیع صاحب نے اپنی کتاب معرفت القرآن میں یہ جو آیت جو ہے کلو و شبو ولا تصفو، اس سے انہوں نے ماشاء اللہ 8 مسائل نکالے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب نے، کہ پہلا جو ہے کہ کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے۔ یہ مولانا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں معرفت القرآن میں، کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے، جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے ہر چیز حلال ہے۔ تیسرے، جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے ممنوع کیا ہے اس کا استعمال اسراف و ناجائز ہے۔ چوتھے یہ کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف و سخت گناہ ہے۔ پانچویں، پیٹ بھر جانے کے بعد اور کھانا ناجائز ہے۔ چھٹے، اتنا کم کھانا جس سے کمزور ہو کے ادائے واجبات کی قدرت نہ رہے درست نہیں ہے۔ ساتویں، ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا بھی اسراف ہے۔ اور آٹھویں، یہ بھی اسراف ہے کہ جب کبھی کسی چیز کا جی چاہے تو ضروری ہی اس کو نہیں کہ اس کو حاصل کر لے۔ یہ ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب نے جو ہے یہ بتایا اس کی تفسیر میں۔ اب میں آپ کو خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں کہ ہم نے جو میں کہنا کہ تھی کچھ چھوٹا مضامین زیادہ ہیں، ہم نے یہاں پڑھا کہ بھائی ہمیں یاد دلا دیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا عدلی دشمن ہے۔ اس نے شوکت ایک آدم کو سوال تھا، جنت میں نیا ٹاپک شروع سے پہلے ایک سوال کر لوں۔ بتائیے یہ اسراف جو ہے جی اس میں کھانے پینے کا تو کافی ڈیٹیل میں جیسے تفصیل آپ نے بیان کر دی، جی جی اوڑھنے پہننے کی اسراف جو ہے وہ کہاں پر اس کی حد شروع ہوتی ہے؟ ایک ہے ملینئر اور ایک ہے لیٹ سے نارمل اپر کلاس اور ایک ہے مڈل کلاس، تو اسراف تینوں پہ لازم ہے یا جو ملینئر ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کر رہا ہے اس کے لیے وہ چیز اسراف میں نہیں ہے؟ میرے لیے وہ اسراف نظر آ رہی ہے مجھے، تو اسراف کا کہاں مطلب ہاؤ وڈ یو بیٹر ایکسپلین دس؟ دیکھیے بات یہ ہے، پہلے تو کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو استعمال کریں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق پہنیں، حیثیت کے مطابق رہیں، حیثیت کے مطابق خرچ کریں، لیکن اگر مقصد خرچ کرنے کا اپنی دولت کو دکھانا ہے تو میرے لیے اسراف ہے، میری دانش کے اندر وہ اسراف کہلائے گا۔ آپ اچھا ہے، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اچھا پہنیے، اچھا گاڑی رکھیے، آپ پاس ایک گاڑی ہے، 2 کر لیں، آپ معلومات 5 گاڑی رکھ لیں، میرے نزدیک وہ اسراف ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے رائے کچھ کی مختلف ہو، تو آپ کو اجازت ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ خرچ کریں، اپنے اوپر اپنے کو کھائیں پئیں اور چیزیں خریدیں، لیکن ضرورت سے زیادہ بلا وجہ
یا شو آف کے لیے کرنا، دکھانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسراف میں آتا ہے. یہ میری سمجھ ہے. کوئی صاحب چاہیں اس کو کریکشن کر دیں یا ایڈ کر دیں. اس میں تو نیت شامل ہو گئی کہ میری نیت کیا ہے. اگر میں ہیرے جواہرات پہن کے بیٹھا ہوا ہوں بالکل بالکل. اور نیت میں یہ نہیں ہے کہ جی میں دکھاوا کر رہا ہوں، یہ تو میرے لیے نارمل ہے، تو وہ اب وہیں پہ یہ جو سوال کر رہا مطلب ہوں آپ اسی ایک لائن اسی نہیں ڈرا کر کنفیوژن. سکتے کہ بھائی اس اماؤنٹ سے اوپر کہتے ہیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ سمجھتے ہیں، جو اس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جو وہاں کے ضروریات ہیں، اس کے حساب سے آپ لے رہے ہیں. لیکن آپ شادی کے اوپر 500 کروڑ خرچ کر دیں تو میں تو سمجھتا ہوں صافی ہے نا. بہت جیسے اچھی ہماری مثال دے دی آپ نے، بہت اچھی مثال دی ہے اس وقت. میں صحیح ذرا سا دو جملے کہہ دوں اس کے اوپر. جی صحیح. جی دیکھیں عارف، جو سوال ہے آپ کا، یہ جی ٹھیک ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق رہے، خرچ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر. حضرت عثمان کے پاس بہت پیسے تھے، بہت دولت تھی، رہنا سہنا ان کا. لیکن وہ تیسری بات جو اس بات میں آئی ہے وہ یہ کہ لباس تقوی استعمال کریں. تو لباس تقوی جو ہے وہ ہر چیز کو جو آپ اس انداز میں کریں کہ آپ کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ سے ڈر کے کام کر رہا ہے. اللہ نے اگر ایک نعمت اس کو دی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں، ان سب کا پہلی بات جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، کسی کو ارب پتی بنایا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. تو آدمی کو اس کے لیے اگر وہ تیار ہے، اگر وہ اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف، اللہ کے جو اس نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں اس کے اندر ہے، وہ زکوٰۃ پوری نکال رہا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کر رہا ہے، خیر کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اپنے عزیز اور اقربا اور جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں ان کا خیال رکھ رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. جتنی بھی دولت ہے، حضرت عثمان کا میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کے پاس دولت تو بے انتہا تھی، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے 30,000 40,000 غلاموں کو آزاد کروایا اپنی دولت سے. انہوں نے بے شمار کہیں کنویں کھدوا دیے، کہیں کچھ ایسا فلاحی کام کیا کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ ابھی بھی ان کے نام سے، جو اوقاف جو انہوں نے قائم کیے اس وقت، وہ مکے میں آج بھی ان کے نام سے ہی چل رہے ہیں. یہ حضرت عثمان کا کنواں ہے، یہ حضرت عثمان کی کا گھر ہے. اور وہ اس کو تبدیل اب شاید ابھی ریسنٹلی کچھ کیا گیا اس کے اوپر، ورنہ انہی کا نام. تو انہوں نے اپنی دولت کو اس طریقے سے خرچ کیا جیسے اللہ چاہتا ہے، یعنی تقوی سے خرچ کیا. تو ہر شخص اگر صرف یہ تہیہ کر لے کہ بھئی مجھے اللہ نے نعمتیں دی ہیں، مجھے اس کے لیے جواب دہی کرنی ہے، تو میں اپنے اوپر بھی خرچ کروں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھے اپنا گھر اچھا رکھوں، اپنا اپنے پہننے کے لیے لباس اچھا ہوں، اچھا کھاؤں، لیکن احتیاط کے ساتھ، اس کے ساتھ کہ مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. بس اس کے لیے آخرت بہت اچھی ہوگی. یہی ہے لباس تقوی. شکریہ. اوکے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہم نے جو پڑھا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے، کیونکہ ایک تو زندہ ہے، تا قیامت تک رہے گا. اللہ سے اس نے اجازت مانگی ہے، اس کو اجازت دے دی گئی ہے، جب گمراہ کرو. تو ہم کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بھی بات کی، لباس جو ہے قدرت کی عظیم نعمت ہے. اور ابھی جو بات کی لباس تقوی یعنی عمل صالح اور خوف. اگر خوف خدا ہے، خوف خدا یہ کہ اگر مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی تو میں کیا جواب دے پاؤں گا، نہیں دے پاؤں گا. یہ بتایا گیا جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کو آپ نے کس طرح خرچ کی ہے، کہاں خرچ کی ہے. اگر میرے پاس جواب ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں. اگر میں جواب نہیں دے سکتا تو خوف خدا ذہن میں ہونا چاہیے. یہاں ہم نے یہ پڑھا کہ جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اللہ ان کو چھوٹ دیتا ہے. جاؤ، تمہیں عقل دی، تمہیں پیغمبر بھیجے، تمہیں کتابیں دی، تمہاری عقل میں نہیں آ رہا، جاؤ بھگتو، اب تو وہاں جواب دینا. اور یہ بات جو ہوئی تھی بے حیائی کی، وہ ہے نہیں کئی جگہ آئی ہے. اللہ نے کبھی کسی کو بے حیائی کہیں حکم نہیں دیا بے حیائی کا. یہ سب لوگوں نے مذہب کو توڑ کے اپنے طرف سے چیزیں بنائی ہوئی تھی. عبادت میں اپنا رخ یعنی ہر وقت ذہن میں رہے اللہ کی طرف جو ہے. زندگی میں اپنے عدل اور سیدھے راستے چلنے کی کوشش کرے. صاف و صحیح و غلط کو باقاعدہ بتا دیا گیا کھول کے. اچھا صاف ستھرا لباس پہنے اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اندر یہ، مگر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بلا وجہ استعمال جو ہے اور اسراف سے اجتناب کرے. یہ ہم نے جو ہے یہ آج کے مضامین جو ہم نے پڑھے. اب آخری چیز جو میں ہمیشہ کرتا ہوں تو کوشش کی اپنے حساب سے
समझने की, जो मैं समझाऊं कि हासिल गुफ्तगू क्या है। मैं समझता हूं कि मखलूक में से किसी ऐसी की इताअत नहीं की जाएगी जिसमें खालिक की मासियत, यानी उसकी हुक्म अदूली लाजिम हो। तो जो अल्लाह के अहकाम के अंदर रहते हुए आप किसी की जो इताअत कर रहे हैं, चाहे वालिदैन हो, उस्ताद हो, कुछ हो, तो वो बिल्कुल सही है। तीसरी चीज़ जो यहाँ जाहिर होती है वो ये है कि जब तक किसी चीज़ की कोई दलील शरई नाम से साबित ना हो जाए उसकी हुर्मत, हम बिला वजह अपनी चीज़ों को हलाल हराम कर लेते हैं, मतलब ये। और तीसरी चीज़ ये कि दुनियावी नेमतों को इसराफ से बचाएं, ज़ाय होने से बचाएं, सख्ती से मना किया है। खौफ खुदा रहे जहन में, ये जहन में रहे कि न जाने हमसे जब सवाल जवाब होगा हम उसको जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। और आखिरी बात जो है, ज़िंदगी को अपने अदल, इंसाफ और सही रास्ते पे की बुनियाद पे कायम करें। ये थी असली गुफ्तगू। और इसके आगे जाऊँ, मुइन साहब के जहन में कोई सवाल है? जी जुबैर साहब। जी, ये सवाल था, ये जो तकवा का जिक्र है। जी। अब तकवा जो है, उसकी डेफिनेशन जो है वो बरेलवियों के लिए कुछ है, देवबंदियों के लिए कुछ है, काली पगड़ी वालों के लिए कुछ है, होगी। हरी पगड़ी वालों के लिए कुछ है। जी। तो हम ये आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैं तो पूछता कि हूँ कि आपकी क्या डिफरेंशन है? आप जी बताइए आपकी डेफिनेशन की जो आपकी डेफिनेशन है, उससे करीब मेरी डेफिनेशन होगी। आपकी डेफिनेशन वो होगी जो आपने कुरान पढ़ा, आपके सामने आया, जो समझ में आया, वो डेफिनेशन। तकवा के माने है बचना। तकवा के माने एक रास्ते में आप जा रहे हैं, जगह साइड में झाड़ियां हैं, उसमें कांटे लगे हुए हैं, उससे आप बचते हुए जा रहे हैं, ये है भाई, तकवा। बात ये नहीं, बात ये है कि आप कैसे फैसला करेंगे, किससे फैसला करेंगे कि मैं ग्रीन पगड़ी वाले के पास नहीं, चला जाऊं, मैं एक बार उससे रुकिए, कहूं कि मतलब मेरे उसके लिए, कहूं ये नहीं नहीं, मेरे मेरे लिए लिए ये, कौन सी चीज, जैसे देखें एक मेरे लिए तो, कौन सी नहीं नहीं, चीज आप मैं फरमाइए। बात समझ गया। मेरे लिए वो ग्रीन, नीली, पीली, हरी पगड़ी उसका वजूद ही नहीं है, क्योंकि मेरे हुजूर के ज़माने में ये पगड़ियाँ थी नहीं। मेरे लिए तो वो है जो साहबा कराम ने किया, जो रसूल ने किया, जो मैं पढ़ता हूँ उनकी सीरत से समझता हूँ, वो मेरे लिए। मेरे ये पगड़ी और रंग का कोई मेरे लिए तो वजूद ही नहीं है किसी किस्म का। ये तो मेरी ये सोच है, औरों को नहीं पता मुझे। आपके लिए नहीं है, मगर बहरहाल वो एग्जिस्ट करते हैं होगा और वो आप, हजारों लाखों में हैं। होगी। और पाकिस्तान में आप देख लें, आप अरे कितने हमें कितने हैं। हमें तो अपनी यहाँ फिक्र देख रहती लें है। आप, यहाँ देख लें आप, ईद नहीं की जुबैर भाई, नमाज कोई करता है एक दिन, दूसरे करते हैं दूसरे दिन। जुबैर भाई, हमें तो फिक्र करनी चाहिए अपनी। मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी में मेरे हम अब लोग को, मैं अकेला, मैं तो उसमें अल्लाह ताला ने कहा चांद देख के करो, और एक कह रहा है आज होगी, कह रहा दूसरा कह रहा है कल होगी। देखिए बात ये है कि जो चीज़ आपके समझ में आ रही है, जो समझे हैं, अब वो करें, किस्सा खत्म। मैं इस चक्कर में पड़ती ही नहीं कि मौलवी क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। मेरा चांद का उसूल ये है कि जो मेरी मस्जिद करेगी मैं उसको फॉलो करूंगा। ये मेरा उसूल है, जाती हो सकता गलत हो। तो खैर, मतलब ये तो ऐसी बात है जो जो हम तो ना तो जिम्मेदार हैं पगड़ी वालों के, ना उनके जवाब दें। हम तो जवाब दें अपनी बातों के। और मेरी सोच, जो आपने सवाल किया, वो ये है कि मैं तो कुरान, सुन्नत, साहबा कराम, बस ये तीन कैटेगरी मेरे पास है। मैं इनको देखता हूँ और जो समझता हूँ कर लेता हूँ। कोई और साहब वही ऐड करना चाहें तो कहते हैं मेरे जवाब में। नहीं, या आपने आपने बहुत मुकम्मल बात की है। सिर्फ एक कौल मैं दोहराऊंगा रबरी साहब, आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल में। जी हमारे जी वसीम अजहर नदवी साहब हमेशा ये कहते थे कि हर पढ़े लिखे आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी जो अपनी सारी प्रोफेशनल चीज़ें, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जी जी मास्टर्स किया हुआ है, उसके हम्म, ऊपर फर्ज ऐन है कि वो तहकीक करे। जी सही। आपका सवाल जो है वो आपकी ज़ाती तहकीक कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और ये आपके ऊपर फर्ज ऐन है। अगर आपके जहन में कोई सवाल आया है और आप दूसरों के जवाब से मुतमईन नहीं हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप तहकीक करें और फिर उस तहकीक के ऊपर नतीजे में जो नतीजा आपके सामने आए उस पर अमल करें। आपने ये बात वसीम अजहर नदवी साहब से भी सुनी है नहीं ये। नहीं, सही है, वो ये कहते थे, वो तो बात सही है। तो बस मगर वही बात उसी पर कनात कर लीजिए ना भाई। अच्छा साहब, तो मैं बस अगर तो मैं इसी दुआ के साथ ख़त्म कर रहा हूँ अपनी आज की गुफ्तगू कि रब्बना ला तुज़िग़ना इन्ना नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तहमिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं
ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہمیں نہیں ہے، ہم پر نہ پرکھ، ہمارے ساتھ نرمی کرم، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافی مقابلے مدد کر۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی بھول چوک ہو، خطا ہوئی ہو، تو میں نے یہ سورہ بقرہ کی دعا تھی وہ میں نے پڑھ دی، اور آخر میں یہ وقل رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے سب کے علم میں اضافہ کرے۔ درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس گفتگو میں کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو حضرائے اکرم ضرور اصلاح کر دیں، اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، انکمپلیٹ ہو، تو اس پہ بتا دیں تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست شوکت بھائی، ایز یوزل۔ جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے خیال سے حدیث پڑھ جی جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلم و علی آل سیدنا محمد، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورزقنی، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا، اللہم اعذنا من النار، اللہم اعذنا من النار، اللہم آمین اعذنا من النار، آمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ آمین ہم کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ آمین اے اللہ ہم کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے سب کے جاریہ بنا دے۔ آمین اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ آمین ہمارے بہت ساتھی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے، ان کو بخش دے، آمین ان کو بلند مقام دے دے ان کو۔ یا اللہ تمام شرکائے محفل کو صحت کلی عطا فرما، آمین ہمارا خاتمہ صحت اور ایمان پر کر، آمین جلنی بقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا وتقبل دعائے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔